الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وقال في مقام آخر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواہ الامام مسلم وغیرہ رحمہ اللہ تعالی. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، درس حدیث کے ضمن میں ان مسائل کا اور ان خرافات کا تذکرہ جاری ہے جو انسانیت کے لیے اس دور میں بوجھ بن چکے ہیں. اب یہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز کا شروع سے اسلام میں ثبوت ہی نہیں ہے تو اور اس کو کیا جاوے تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. جیسے اس دور میں ہمارے یہاں برتھ ڈے منانا اور یہ جو الگ الگ ڈے ہو گئے ہیں یہ منانا، اس کا تو شروع سے اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اس طرح کی رسومات کو ادا کرنے پر بڑی بڑی وعیدیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں. ایک بوجھ وہ ہے کہ وہ اصل میں بوجھ ہے نہیں، لیکن معاشرے کی تکبرانہ مزاج نے اور تکلفانہ ذہنیت نے اس میں بوجھ ڈال دیا ہے. مثال کے طور پر نکاح کرنا ایک بڑا مقبول ترین عمل ہے، بہت نیک عمل ہے، لیکن اس زمانے میں یہ نیک عمل اتنا مشکل ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہ سوچتے ہوئے گزار دیتا ہے کہ میرے بچوں کا کیسا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیسا ہوگا. اور بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ انسان کو پہلی اولاد پیدا ہوتے ہی برابر فکر لگ جاتی ہے کہ اس کے نکاح کا اور اس کے شادی کا آج سے ہی پائی جوڑنا ہے. حالانکہ نکاح نہایت آسان ہے اور بڑا مقبول ترین عمل ہے، لیکن معاشرے کے انا والے مزاج نے، جہالت نے اس نیک عمل کو انتہائی مشکل بنا دیا اور عجیب طرح کی ذہنیت، عجیب طرح کی مینٹلٹی، مائنڈ سیٹنگ معاشرے میں موجود ہے. ابھی 2-4 روز پہلے میرا خیال ہے بدھ کو ایک خاتون کا مجھے فون آیا، کہنے لگی میرے بچے کا جہاں نکاح چل رہا ہے، رشتہ چل رہا ہے، وہ بڑے مالدار لوگ ہیں اور میرا بچہ کہتا ہے کہ مالدار لوگوں میں نکاح کرنا پسندیدہ نہیں ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. مالدار لوگوں کے مال سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے.
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے، آپ سب کو پتہ ہے وہ مکے کی بڑی مالدار خاتون تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ہے سیدہ کائنات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ سب جانتے ہیں بیٹی ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے 6 بڑے مالداروں میں تھے۔ ایک اور آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا، ان کے والد محترم یہودی تھے اور مدینے کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار تھا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں پچھلے جو علاقے ہیں وہاں ان کے جو قلعے تھے یہودیوں کے، تو آج بھی ان کا قلعہ وہاں موجود ہے۔ آپ جائیں تو کبھی دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ قلعہ حوی بن اخطب کا ہے، حالانکہ وہ یہودی تھے اور یہودیت پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار گھرانے کی خواتین سے نکاح فرمایا، اور حضرت سیدنا ابو سفیان کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ حبیبہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ ابو سفیان بھی مکے کے بڑے سردار تھے رضی اللہ عنہ۔ تو مالدار گھرانے میں نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں دیندار طبقے میں جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار گھر میں نکاح کرنے سے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ مالدار خاتون سے نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے، اس کے مال سے نکاح کرنے میں حرج ہے۔ آپ اس لالچ سے اگر نکاح کر رہے ہیں مالدار گھر میں کہ یہاں نکاح کروں گا تو بڑا پیسہ ملے گا، زندگی سیٹ ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزیں معاشرے میں فضول داخل ہو گئی، ان کا کوئی وجود ہی نہیں اسلامی تعلیمات میں۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن کا وجود تو ہے لیکن اس کے ساتھ بہت ساری برائیاں ایسی داخل ہو گئی ہیں کہ وہ نیک اعمال کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے کوشش کیا کہ شروع کے ان مجالس میں اس طرح کے اعمال کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دوں کہ جو بڑا خیر کا ذریعہ ہے لیکن معاشرے کی جہالت، بوجھ، سمجھ، سوچ کی وجہ سے وہ نیک اعمال کرنا مشکل ہو گئے۔ گزشتہ نشست میں تفصیل سے نکاح کے سلسلے میں کچھ چیزیں عرض کر چکا ہوں۔ آج کوشش کروں گا کہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور ہمارے یہاں افراط اور تفرید کا شکار ہے، اور احادیث میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے، نہ صرف احادیث میں بلکہ قرآن کریم میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی یہ دین اسلام کا نہایت پسندیدہ عمل ہے، اور اس کے کئی فضائل احادیث میں اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتوں میں اور سلف صالحین کے اسوے میں آپ کو کثرت سے ملیں گی۔ اور اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، وہ میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ آج ہی اس کا ذکر ہو جائے۔ کوئی ایک ساتھی گھڑی مجھے دے دے، نہیں تو میں بولتا رہوں گا اور باؤنڈری سے ایک گھڑی اتار کر مجھے دے دے، میں واپس لوٹا دوں گا بھائی۔ اصل میں سامنے گھڑی ہوتی ہے تو آدمی قابو میں رہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مہمان نوازی کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ دین اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اسپیشلٹی ہیں۔ ان میں اگر آپ جائزہ لیں تو مہمان نوازی اسلامی تعلیمات کا اور ایمانی اخلاق کا ایک بہت وزنی عمل ہے۔ میں نے یہ ہفتے 10 دن میں کوشش کیا کہ دوسرے مذاہب کا اس سلسلے میں جائزہ لوں، لیکن بہت ساری کتابیں میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ گوگل کی مہربانی سے یہودیت، نصرانیت اور ہمارے یہاں ہندوازم اور سکھ ازم کا میں نے کچھ سرسری مطالعہ کیا، تو اس میں ایز اے ہیومینٹی، بحیثیت انسانی خدمت کے،
مہمان نوازی کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے یہاں مذہب کا حصہ مہمان نوازی نہیں ہے۔ ارے میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے یہاں جیسے یہودیوں میں، نصرانیوں میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں اور جتنے ادیان ہیں، ان میں مہمان نوازی مذہبی عمل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک نیکی کا کام ہے اور ایک انسان کو دوسرے انسان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن سرسری مطالعے سے مجھے یہ لگا، اور واقعتاً ایسا ہی ہے، کہ ان کے یہاں ان کے مذاہب میں، ان کے ادیان میں مہمان نوازی کوئی بڑا عمل نہیں ہے، جبکہ اپنے دین اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دیکھیے بڑی عجیب حدیث ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ حدیث کا جملہ اور حدیث کے جملوں کی الفاظ کی ترتیب دیکھ رہے ہیں کہ مہمان نوازی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے جوڑا؟ بولو ایمان سے۔ مطلب یہ کہ مہمان نوازی اور مہمان کے ساتھ اچھا سلوک یہ ایمانی اعمال میں اور ایمانی اخلاق میں اہم ترین عمل ہے۔ مہمان مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر حال میں اس کا اکرام ہے۔ مہمان مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر حال میں اس کا اکرام ہے۔ ابھی جمعے میں انشاءاللہ اگلے ہفتوں سے سیرت ابراہیم کا تذکرہ ہوگا، تو اس میں آپ سے اس ضمن میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، ان کا لقب ہے ابو الانبیاء۔ ان کے سلسلے میں امام قرطبی نے بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے، بہت اچھا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور سچی بات ہے کہ مہمان نواز تھے، بلکہ اگر تاریخی ریکارڈ دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلامی تعلیمات میں پہلا آدمی ہے جس نے مہمان نوازی کا رواج ڈالا، یہ پہلا آدمی، اور ان کا لقب تھا ابو الضیفان، یعنی مہمان نوازی کرنے والا، بہت مہمان نوازی کرنے والا۔ امام قرطبی نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی اجنبی شخص کو اپنے گھر پر لائے۔ اچھا یہ بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ بغیر مہمان کے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بڑی عجیب روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار دستر لگ جاتا اور مہمان کو تلاش کرنے کے لیے 8 میل تک چلے جاتے کہ کوئی مہمان ہو تو اس کو لے کر آ جاؤں، 8 میل تک۔ اب 8 میل کتنا ہو گیا؟ 1 میل 2.25 کلومیٹر کا، تو 8 میل کتنا ہو گیا؟ 20 کلومیٹر کے آس پاس ہو گیا جی، 17-18 کلومیٹر کے آس پاس۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ مہمان کی تلاش میں نکلتے گئے، کوئی ملا ہی نہیں۔ ایک ملا تو وہ اجنبی تھا، اس کو پکڑ کر لائے کہ چلو میرے گھر پہ کھانا کھا دو۔ کھانے کے لیے بیٹھے نا، تو اس کے سامنے کھانا لگایا اور کہنے لگے بسم اللہ کہو۔ وہ مہمان تو کافر تھا، کہنے لگا بسم اللہ میں اللہ کون ہے مجھے یہ بتاؤ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ وہ معبود ہے کہ اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، توحید کا سبق دیا۔ تو کہنے لگا میں نہیں مانتا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ تھے نا، ان کو غیرت آ گئی، کہنے لگے میرے دستر سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، تم اللہ کا انکار کرتے ہو، میں تم کو کھانا نہیں کھلاتا، نکل جاؤ۔ وہ شخص بھی چلا گیا۔ ابھی وہ تھوڑے دور گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، کہنے لگے اللہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو کئی سال سے کھانا کھلا رہا ہوں جبکہ یہ میرا نام کبھی نہیں لیتا، اور آپ نے آج ایک دفعہ میرا نام نہ لینے پر اپنے دسترخوان سے اس کو اٹھا دیا، ہمت کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک دفعہ
ایک شخص آیا، مجوسی تھا، مجوسی آگ کی پرستش کرنے والا، اور وہ اس ارادے سے آیا تھا کہ میں آج محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کام تمام کر دوں گا، قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ جب وہ آیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ شخص اچھے ارادے سے نہیں آیا، مجھے تکلیف پہنچانے آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بستر لگایا، اس کے لیے بہتر کھانے کا بندوبست فرمایا۔ اب اللہ کے فیصلے تو اللہ کے فیصلے۔ وہ شخص نے شام ہوئی تو کھانا کھانا شروع کیا اور یہ سوچا کہ میں آج اتنا کھاؤں گا کہ اس کے گھر کا کھانا ہی ختم ہو جائے۔ اب یہ تو سید الکونین ہے نا، تو کھانے کے لیے بیٹھے نا تو اس نے کھانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کو پورا احساس ہے کہ یہ شخص مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ کھاتا گیا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ میں دسترخوان پر ان کو رسوا کروں گا اور جب رات ہو جائے گی یہ سو جائیں گے تو میں ان کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو کھانا شروع کیا، کھاتا گیا، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا، کھا کر تھک گیا۔ اچھا، عربوں کے یہاں دسترخوان پر کمی ہو جانا یہ بڑا عیب تھا، ہمارے یہاں بھی ہے، اور اس عیب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں میں مہمان نوازی کے، میزبانی کے آداب بتاؤں گا، بیان کروں گا، تفصیل سے عرض کروں گا کہ مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے عیوب کو دوسروں میں بیان کرے۔ ایسا مہمان نہیں ہے، شیطان ہے، جو میزبان کے گھر جائے اور اس کی یہاں کوئی عیب نظر آئے دوسروں میں بیان کرے کہ میں اس کے یہاں گیا تھا یار، ایسا دیکھا، کیسا گھر ہے، کیسے بچے ہیں۔ یہ ایسا مہمان نہیں ہے، شیطان ہے، آگے آئے گی یہ۔ تو وہ کھانے لگا، کھاتے تھک گیا، لیکن کھانا ختم نہیں ہو رہا۔ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان اٹھا دیا، وہ فارغ ہو گیا۔ اب جب رات ہوئی نا تو وہ انتظار کرنے لگا کہ محمد سوتے ہیں تو میں ان پر حملہ کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا برابر اندازہ تھا، لیکن اس نے غصے میں، غضب میں اور عداوت میں اتنا کھا لیا تھا کہ اس کا پیٹ ہی خراب ہو گیا، اور رات بھر وہ فارغ ہوتا رہا، یہاں تک کہ بستر بھی گندا ہو گیا، اس کا لباس، اس نے جو ساتھ میں چیتھڑے اور چادریں لائے تھے وہ سب گندے ہو گئے۔ جب صبح ہوئی، اب رات میں اس کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ وہ حملے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ جب صبح ہوئی تو اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کی جو چارپائی تھی، اس کا جو بستر تھا، وہ سارا کا سارا گندا ہو گیا تھا اور وہاں نجاستیں بکھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ یہ صاف کرو، خود بھی صاف کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، مہمان کا اکرام کا لیول دیکھیے، خود بھی صاف کیا۔ جب وہ اطراف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی سے فارغ ہو کر آیا نا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چارپائی، اس کا بستر، اس کے چیتھڑے، چادریں سب صاف فرما رہے ہیں اور صحابہ بھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ بہت عظیم ترین عمل ہے اور اسلام نے اس عمل کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی جو شخص جتنا بڑا ایمان والا ہوگا اس میں مہمان نوازی کا وصف اور مہمان نوازی کی صفت اتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ بہرحال ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ یہ تمام انبیاء کی سنت مبارکہ ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا لیول بہت اونچا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لقب دیا گیا ابو الضیفان علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، مہمان کے ساتھ خیر کا رویہ نہ کرے، اس شخص میں انسانیت نہیں ہے، اس شخص میں انسانیت نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے یا ابو تراب، کیوں رو رہے ہو؟ ان کا لقب ہے ابو تراب۔ فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے
رسوا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ آپ تو آل رسول ہو اور آپ کے تو یہ فضائل ہیں، قرآن میں ہیں، حدیث میں۔ کہنے لگے کہ 7 دن گزر گئے، میرے گھر پر کوئی مہمان نہیں ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میری رسوائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمت نصیب فرمائے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان اور میزبان بے تکلف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تکلف کی چادر ہے، ہم کسی کے گھر پر مہمان گئے، اس سے اتنی اچھی دوستی نہیں ہے، کسی وجہ سے، کسی پروگرام کی وجہ سے یا کسی تعلق کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے اس کے گھر پر رکنے میں آ گیا۔ جیسے ابھی 2 ڈھائی 3 سال پہلے پہلی تالہ بندی لگی تو اچانک تالہ بندی ہوئی تھی، جو جہاں تھا وہیں پھنس گیا تھا۔ کوئی کسی شہر میں علاج کے لیے گیا ہوا ہے، اب وہاں تالہ بندی لگ گئی، جانے آنے کے سارے راستے مسدود ہو گئے، بند ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی کی یہاں مہمان بن جاتا ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جس کے یہاں گئے، مہمان میں اور میزبان میں کوئی تکلف نہیں ہے، بے تکلفی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر میزبان مہمان کو کسی چیز کی فرمائش کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ مہمان پر اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کی فرمائش کو بھی پورا کرے۔ ایک قصہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام زعفرانی، ہمارے یہاں زعفران چلتی ہے نا، زعفران، ان کے بدن سے زعفران کی خوشبو آتی تھی، ان کا لقب ہی پڑ گیا زعفرانی۔ اور زعفران کی خوشبو بھی اس لیے آتی تھی، وہ بھی عرض کر دوں کہ ایک دفعہ کسی حسین خاتون نے ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہی، وہ بڑے خوبصورت تھے، تو اس خاتون نے امام زعفرانی کو گرفتار کروایا، چونکہ وہ جاہ اور جمال والی خاتون تھی، اس نے گرفتار کروایا، کہا کہ اس نوجوان کو گرفتار کر کے لاؤ، میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ امام زعفرانی گرفتار ہو کر جب گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ اس عورت کے ارادے اچھے نہیں ہیں، تو امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے استنجا خانے میں رخ کیا، وہاں گئے، وہاں جتنی گندگی رکھی تھی اپنے بدن پر لگا لی۔ جب اس خاتون کے کمرے میں پیشی ہوئی تو خاتون دیکھ کر کہنے لگی یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے، صرف دیکھنے میں اچھا ہے، اس کو نکالو۔ امام زعفرانی گھر گئے، غسل فرمایا اور آرام کیا تو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ کہا کہ آج تم نے ہماری سنت کو ادا کیا، میں بھی زلیخا کے کمرے میں ایسا ہی بھاگا تھا جیسے آج تم بھاگے، اور تم نے اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے استنجا اور گندگی اپنے بدن پر ملا، میں تمہیں زعفران کا غسل دیتا ہوں۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے زعفران کا غسل دیا، بیدار ہوئے تو واقعتاً بدن سے زعفران کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور یہ واقعہ سرسری نہیں ہے، بلکہ علماء اور محدثین نے اس کو حوالوں کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ نقل، باقاعدہ امام زعفرانی کے پاس جو جاتا وہ خوشبو کو محسوس کرتا، خوشبو تو خوشبو ہے نا۔ تو ایک دفعہ امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں امام شافعی، یہ شافعی مسلک جو ہے، امام شافعی تشریف لے گئے، مہمان تھے، تو دونوں میں بے تکلفی تھی، دوستی تھی، کوئی تکلف نہیں تھا۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اب کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کسی آدمی کو کوئی چیز روزانہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں چائے کے بغیر جمتا نہیں ہے، اگر صبح چائے نہ ہو تو ظہر تک سر میں درد ہوتا ہے، اور پھر عصر تک انسان بیمار ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں فجر کے بعد اگر چائے نہ ہو تو۔ عرب ملکوں میں آپ چلے جاؤ، قہوے کے بغیر ان کو برداشت نہیں ہوتا، اگر ان کو ظہر تک قہوہ نہ ملے تو عرب چڑچڑ ہو جاتے ہیں اور اونٹوں کی طرح منہ پھاڑتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی چیز کی عادت تھی، 2 دن ہو گئے امام زعفرانی نے وہ چیز پیش نہیں کی۔ اب اول تو امام شافعی نے اس کو نظر انداز کیا اور سوچا کہ میں کسی چیز کا، اس چیز کا فرمائش ان تک رکھوں، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ اتفاق سے امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے، امام زعفرانی کے گھر کی جو باندی تھی وہ ایک کاغذ لے کر جا رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باندی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس کاغذ میں کیا ہے؟ تو وہ باندی کہنے لگی کہ اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو ظہر میں آپ کو کھلانا ہے۔ امام شافعی نے قلم نکالا اور اس میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیا کہ مجھے دوپہر میں چائے بھی چاہیے۔
کوئی اور چیز لکھی تھی، میں چائے عرض کر رہا ہوں. تو جب دسترخوان پہ بیٹھے تو امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ چیز بھی موجود تھی. اب امام زعفرانی کہنے لگے یہ چیز کا تو میں نے لکھا نہیں تھا، آپ نے کیوں لایا؟ کہنے لگے کہ آپ کے میزبان نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اس لیے میں یہ واقعہ بتا کر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میزبان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تکلف کی وجہ سے یا موقع نہ ملنے کی وجہ سے بول نہیں پاتا، اس لیے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس زمانے میں ہمارے یہاں بیماریاں اور امراض عام ہیں. اب آپ مہمان کو مٹھائی کھلائے جا رہے ہیں، آپ بنگال چلے جاؤ، وہ رسگلے کے بغیر اٹھتے ہی نہیں. اللہ کے بندے، ان کی یہاں ہمیشہ آپ کو وہ رسگلہ ملے گا. اب یہاں کا تو شوگر کا مریض ہے، وہ اگر جائے گا تو میٹھی شکر کا شربت اگر اتنا پی لے گا تو اس کو تو تکلیف ہو جائے گی. مہمان نوازی کے فضائل بہت سارے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال کی حدیث ہے کہ مہمان جب کسی کے گھر آتا ہے اپنی مہمان نوازی کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے تو جاتے وقت وہ اہل خانہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت. اور قوت القلوب میں سلف میں سے کسی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جو کھانا ہم نے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. ہم یہ جتنا کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا حساب ہے قیامت کے دن. اللہ چاہے تو حساب نہ لے. وہ سورہ اذا السماء انشقت میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے پوچھ لے گا کہ اتنی بریانی کیوں کھایا تھا، اتنا پلاؤ کیوں کھایا تھا. لیکن اکثر ایسے ہوں گے کہ جن سے اللہ حساب نہیں لیں گے. لیکن وہ آدمی جس کے دسترخوان پر کھاتے وقت مہمان بیٹھا ہوا تھا، اس آدمی سے اس کھانے کا کوئی حساب نہیں. اس لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ گو کے رسمی مہمان، لیکن مہمانوں کو ہونا چاہیے. اللہ ہم کو نصیب فرمائے. مہمان نوازی کے یہ تو میں نے فضائل عرض کر دیے. مہمان نوازی کے دنیاوی فائدے بھی ہیں. دنیاوی فائدے، مہمان نوازی کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جو شخص، جو قوم مہمان نواز ہوتی ہے، اللہ اس قوم پر فقر و فاقے کو مسلط نہیں کرتا. یہ اللہ کا بالکل وعدہ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی قوم مہمان نواز ہو اور اس پر فقر و فاقہ مسلط ہو جائے. اگر کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے اس پر تنگ دستی آ بھی جائے تب بھی وہ بے غیرت نہیں بنے گا. اس کو نوٹ کیجئے. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا حالانکہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھو، ذرا سی مصیبت آئی نا تو اب کہنا نہیں چاہیے لیکن چندے کے لیے ہاتھ دراز ہو جاتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ کسی علاقے میں سیلاب آیا نا، بس وہ علاقے میں بہت چندے، بہت یہ عربوں میں اس چیز کا رواج نہیں ہے. عربوں میں اس چیز کا رواج نہیں ہے. 2013 میں، سن 2013 یا 14 میں یمن پر عرب ملکوں نے جنگ چھیڑ دی. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو یمن کے ہوائی اڈے کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہاں سائیکل نہیں رینگ سکتی تھی، ہوائی جہاز کیا اترے گا. تو یہاں پونا میں اور اپنے بامبے میں کئی یمنی طلبہ، اسٹوڈنٹ اور وہ لوگ جو یہاں علاج کے لیے آئے تھے، کسی کام سے آئے تھے، وہ پھنس گئے. اور ایمبیسی والوں نے کہا کہ تم لوگ 6-7 مہینے کم سے کم جا نہیں سکتے. اب پہلے تو ان بیچاروں نے کوشش کی کہ ان کے لیے کوئی راستہ نکل جائے. پھنس گئے بری طرح. ان کے ملک میں جنگ چھڑ گئی. تو پونا میں میرا خیال ہے 200-250 یمنی پھنسے ہوئے تھے. پونا میں، صرف پونا میں. بامبے کے حالات کا مجھے علم نہیں. تو ہمارے استاد محترم نے کچھ دوستوں سے بات کی اور کہا کہ یہ عرب لوگ ہیں، یہاں پھنسے ہوئے ہیں، سارے اپنے ایمانی بھائی ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کر دو، کم سے کم کھانے کا. تو کھانے کا بندوبست ہوا. پونا کے ایک علاقے میں ان کے کھانے کا نظام کیا گیا. تو ان کو بلایا گیا، سارے یمنیوں کو، اور وہاں کافی علماء بھی تھے. جب کھانے کے لیے بیٹھے نا تو ان سارے یمنیوں نے ہاتھ کھینچ لیا. اگر ہمارے انڈین ہوتے تو اندازہ ہے آپ کو. انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. کہنے لگے یہ بتاؤ یہ صدقہ ہے یا للہ ہے؟
تو ہمارے استاد مولانا حذیفہ صاحب فرمانے لگے نہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہدیہ ہے. کہنے لگے یہ جو ہدیہ ہے یہ کسی ایک آدمی کی طرف سے ہے, یہ ہمارے نام پر چندہ ہوا آپ لے. اچھا وہ جو آئے ہوئے تھے وہ کوئی بہت بڑے مالدار لوگ نہیں تھے, یمن کے غریب عوام. اور ہمارے یہاں کبھی ایک آدھے گٹر کو بھی تھوڑا اوور فلو ہو گیا نا تو اس علاقے کے لیے چندہ شروع ہو جاتا ہے. سب تو نہیں ہے ایسے, لیکن ایک رسم چل پڑی. جو قوم مہمان نواز ہوگی اللہ اس پر فقیری کو نہیں آنے دے گا, اور اگر فقیری آئی بھی تو اللہ ان کو غیرت دے دے گا, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ایسا نہیں, اچھا ایسا نہیں ہے کہ عرب ملکوں میں غربت نہیں ہے, عرب ملکوں میں غربت ہے, بلکہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ یہاں سے زیادہ غربت ہے, لیکن ان کی خودداری نے ان کی غربت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. آپ اجمیر شریف چلے جائیے, آپ کو فقیروں کا بھکاریوں کا سیلاب مل جائے گا, لیکن آپ مکے میں چلے جائیے آپ کو کوئی عرب بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, حالانکہ وہ لوگ کر سکتے ہیں, بہت کر سکتے ہیں. دکھا کبھی آپ کو کوئی عرب بھیک مانگ رہا ہے؟ بلکہ تماشا یہ ہے کہ ہمارے انڈین, پاکستانی اور فلسطینی یہ آپ کو وہاں کثرت سے بھیک مانگ, لیکن کوئی عرب, کوئی حجازی, کوئی یمنی, کوئی شامی آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. ترک قوم کو آپ دیکھو, کوئی بھکاری دینے والی قوم ہے. اس وقت ترکی دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی ملک ہے, سب سے بڑا. شام کے, یمن کے, لیبیا کے, لبنان کے کئی جنگ زدہ لوگ وہاں پر بسے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنے لیے اپنے ملک کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ساری خبریں تو آپ تک بھی پہنچتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ترک قوم کو اس وقت دنیا میں بڑی معیشت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مستقبل کا ایک بڑا معاشی میدان ہوگا. اللہ اس قوم کو استحکام بخشے. جو قوم سخی ہوتی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس پر غربت کو, فقیری کو مسلط نہیں, اور اگر غریبی اور فقیری کسی وجہ سے آ بھی گئی تو وہ قوم خوددار ہوگی, بے غیرت نہیں ہوگی, ہاتھ پھیلانے والی نہیں ہوگی. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ مہمان نوازی کا کہ جو قوم مہمان نواز ہوتی ہے اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو عزت عطا فرماتے ہیں. جو قوم مہمان نواز ہوتی ہے اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو عزت عطا کرتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز, لقب ہی پڑ گیا انبیاء میں ابو الضیفان. اللہ نے ان کو کیسا عزت اور کیسا شرف بخشا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل سے, صرف ایک نسل سے 4000 انبیاء پیدا ہوئے, صرف ایک نسل اسحاق والی. اور پھر آپ دوسری نسل کی طرف آئیے, حضرت اسماعیل, اس نسل میں 2 ہی نبی آئے, لیکن ایک نبی آئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب یہ بھی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 نسلیں چلی, ایک بنو اسحاق جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں, بنی اسرائیل, اور دوسری نسل چلی بنو اسماعیل کی. اللہ نے آخری نبی بنی اسرائیل سے ہٹا کر بنو اسماعیل میں ڈال دیا. علماء نے اس کے کئی اسباب اور کئی فیکٹر لکھے ہیں. بڑا سبب یہ لکھا ہے کہ اصل میں بنی اسرائیل اپنے آخری دور میں انتہائی کنجوس, مہمانوں کو دھتکارنے والے, اپنے در پر آنے والوں کو بھگانے والے بن گئے تھے. اللہ نے یہ شرف ان سے اٹھا کر بنی اسماعیل میں ڈال دیا. اور ہاں بہت سارے لوگ لا ولد ہیں, اولاد نہیں ہے, نرینہ اولاد کے لیے پریشان ہیں. ان سے عرض کروں گا کہ 2 کام کرو, اللہ خزانے غیب سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا کریں گے. 2 کام کرو. ایک کام ہے پیاسوں کو پانی پلانا. یہ ریلوے اسٹیشنوں پر سبیلیں کھولتے ہیں, یہ علماء نے تجربے لکھے ہیں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. ریلوے اسٹیشنوں پر اور سڑکوں پر پانی پلانے کا اہتمام. اور دوسرا مہمان نواز. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال تک, بلکہ بعض روایات کے مطابق 95 سال تک کوئی اولاد نہیں, کوئی اولاد نہیں. آپ اللہ سے مانگتے اور مہمانوں کا اکرام کرتے, اللہ سے مانگتے مہمانوں کا اکرام فرماتے. 95 سال کے بعد جب ساری امیدیں ختم ہو گئی, یہاں تک کہ فرشتوں نے خوشخبری دی
تو بیوی محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام ہنسنے لگی کہ مجھے اس بڑھاپے میں یہ فرشتے اولاد کی بشارت دے رہے ہیں۔ 95 سال میں کسی کو اولاد ہوتی ہے؟ فرشتے کہنے لگے نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارے خاوند بڑے مہمان نواز ہیں اور تم مہمانوں کے لیے ہمیشہ چولہے کے پاس تپتی رہتی ہو۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ دیکھو میرے عزیزو، یہ ساری باتیں یقین کے دولت کے بعد عروج تک پہنچتی ہیں۔ اگر یقین نہیں ہے نا تو پھر تو یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہمارا قرآن بھی اور ہماری آیات بھی تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، سارے معجزے، ساری دلیلیں، سارے فضائل، سارے مناقب صرف اسی آدمی کو نفع پہنچا سکتے ہیں جس کو اللہ کی ذات سے ہونے کا بولو یقین۔ جو لوگ لا ولد ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمانوں کا اکرام کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل ہیں۔ مہمان دو قسم کا، بس وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں تفصیلات عرض کروں گا۔ مہمان دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مہمان وہ ہے جو آپ ہی کے شہر کا ہو، لوکل آدمی ہے، آپ کی یہاں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور ایک مہمان وہ ہے جو آپ کے شہر کا نہ ہو بلکہ دوسرے شہر سے آپ کی یہاں مسافر بن کر آیا ہو۔ بات سمجھ رہے ہو؟ پھر اس میں دو چیزیں ہیں۔ آپ کا شہر ایسا ہے کہ آپ کے شہر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے، تو ایسے مہمان کو کھلانا اور اس کے ٹھہرنے کا انتظام کرنا شہر کے ایمان والوں پر فرض ہے۔ اگر نہیں کھلائیں گے، نہیں اکرام کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مہمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایسی بستی میں چلا جائے جہاں کھانے کا کوئی سامان نہیں ملتا، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی ریسٹورنٹ نہیں، کچھ نہیں ملتا، اور اس شہر کے لوگ کنجوس بھی بہت ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کے لوگوں کا کوئی سامان پڑا ہوا اگر مل جائے تو اٹھا کے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس شہر کے لوگ کھلانے کو تیار ہی نہیں ہیں، لو پھر۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو مہمان باہر سے آپ کے یہاں آئے اور آپ کے شہر میں کوئی چیز میسر نہیں ہے، کھانے پینے کی نہیں ملتی ہے، اس مہمان کی مہمان نوازی کرنا اپنی حیثیت کے مطابق، یہ لفظ ذہن میں رکھیے، اپنی حیثیت کے مطابق فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری بستی والوں نے نہیں کھلایا، نہیں اکرام کیا اور نہ پناہ دی تو بستی کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج یہ شور شرابہ بھی ہے اور یہ نشست بدل گئی ہے نا، میں تھوڑا اونچا دکھ رہا ہوں تو اس میں تکلف بھی ہو رہا ہے، بات سمجھانے میں بھی تکلف ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے اور مہمان نواز بنائیں۔ بڑے فضائل اور بڑے واقعات سلف صالحین کے سلسلے میں موجود ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ ہفتوں میں ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کروں۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔